اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے قلقلہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے مراتب قلقلہ۔ مراتب قلقلہ 5 ہیں، تو اقسام تو 3 پڑھی تھی ہم نے، کون کون سی؟ چھوٹا قلقلہ، بڑا قلقلہ اور سب سے بڑا قلقلہ۔ یہ سب ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ مراتب قلقلہ 5 ہیں۔ موقوف علیہ ساکن و مشدد، نمبر 2 موقوف علیہ ساکن و مخفف، نمبر 3 مشدد و موصول، نمبر 4 ساکن موصول، نمبر 5 متعلقاً متحرک۔ نمبر 1 موقوف علیہ۔ موقوف علیہ کا مطلب کلمے کا آخری حرف جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف علیہ ساکن اور مشدد ہو، یعنی کلمے کا آخری حرف ساکن ہو، یعنی اس پر جزم کا سائن بھی ہو اور تشدید بھی، اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے بالحق، بالحق۔ یہاں جو قلقلہ ہوا ہے یہ سب سے بڑا قلقلہ ہے، یعنی قلقلہ اکبر۔ یہاں پر ڈبل قلقلہ ہوگا، جیسے یہاں پر تشدید بھی ہے اور جزم بھی۔ نمبر 2 موقوف علیہ، یعنی کلمے کا آخری حرف جہاں پر ہم رکیں گے وہ ساکن ہو اور مخفف ہو۔ مخفف کا مطلب کہ جس حرف پر شد نہ ہو، یعنی تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد، اور جس حرف پر تشدید نہ ہو اسے کہتے ہیں مخفف۔ تو موقوف علیہ ساکن اور مخفف ہو، جیسے بعید، بعید، یہ جو آواز آ رہی ہے نا دال پر جو قلقلہ ہوا ہے یہ ہے بڑا قلقلہ۔ اور نمبر 3 مشدد اور موصول۔ مشدد اور موصول کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر الحق، الحق، قاف کے اوپر جو ہے تشدید ہے تو یہ مشدد ہے، اور موصول کا مطلب ملا کر پڑھا جا رہا ہو، جیسے الحق۔ یہاں قاف پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، یہاں قاف ساکن نہیں ہے، یعنی قاف پر جزم کا سائن نہیں ہے، تو ہم یہاں پر قلقلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے تو یہ ایک بار نہیں 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 قاف ہیں، ایک جزم والا اور ایک پیش والا۔ قاف 2 بار ادا ہوا، جیسے حمزہ لام زبر ال، ح کاف زبر حق، الحق، قاف پیش قو، الحق۔ تو یہاں جو تشدید نظر آ رہی ہے یہاں پر جزم چھپا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ تو جس حرف پر سکون ہو اور شد ہو وہاں سب سے بڑا قلقلہ ہوتا ہے، اور اس حرف پر وقف کر رہے ہوں، ٹھہر رہے ہوں، اور کلمے کا آخری حرف ساکن ہو، یعنی حروف قلقلہ میں سے ہو، قاف، تو، با، جیم، دال، 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو اور ساکن بھی ہو اور وہاں پر ہم رک رہے ہیں، وہاں پر تشدید نہ ہو، صرف جزم ہو، تو وہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ قاف کے اوپر جو ہے وہ جزم نہیں ہے، تو قاف کے اوپر جزم ہے اور یہاں پر جزم چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 4 ساکن و موصول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر سامنے جو لکھا ہے یجعل، تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے اور موصول ہے۔ موصول کا مطلب ہے ملا کر پڑھنے، یجعل، یجعل۔ تو یہاں جو قلقلہ ہوا ہے قلقلہ صغیرہ ہے، یعنی کہ چھوٹا قلقلہ۔ یہ ساری باتیں بھی میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک بار وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 5 متعلقاً متحرک۔ اور یہ لکھا تو ایسے ہے جیسے متعلقہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ متعلقاً پڑھا جائے گا۔ متعلقاً متحرک کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متعلقاً متحرک، تو یہاں دیکھیں عین کے اوپر جزم نہیں ہے، لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہاں جزم کا سائن لگا دیں گے، جیسے جمع، جمع۔ اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا، جمع، جمع، ایسے نہیں پڑھا، اس کو میں نے پڑھا ہے جمع، جمع۔ تو یہاں پر جو قلقلہ ہوا ہے وہ ہے ضعیف، قلقلہ ضعیف، یعنی کہ سب سے چھوٹا قلقلہ۔
تو امید کرتی ہوں کہ مراتب قلقلہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اقسام میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی. اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. آمین.